کبیرہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ لیں، تمام صحابہ نماز جماعت میں شامل ہیں، فرماتے حضور حجرہ سے تشریف لائے، پردے کو ہٹایا، میرے آقا نے دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، مصحف کا ورق لگ رہا تھا، سبحان اللہ، قرآن کا ورق لگ رہا تھا۔ آپ امام سے بتاؤ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ نظر سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے، نظر سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اگر قبلہ سے ادھر ادھر رخ پھیرا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، مگر قربان جاؤ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ حالت نماز میں کر رہے ہیں، کہاں گئے وہ سڑے ہوئے عقیدے والے جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے؟ وہ بدبخت وہ تمہاری نماز ہے، صحابہ کی نماز تو یہ ہے کہ صحابہ نے یہ بتا دیا ہم نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، ایک طرف عبادت خدا بھی ہوتی ہے، دوسری طرف زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ صحابہ نے بتا دیا اسی کا نام تو عبادت ہے، سر جھکے رب کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہی تو مصطفیٰ، یہی تو سچی عبادت ہے، یہی تو مقبول عبادت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی زندگی اگر سننے لگو تو راتیں ختم ہو جائیں، لکھنے لگو تو ورق ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، مگر عشق کی داستان کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بس میں اپنی آخری بات کہہ کر گزر جاؤں، حضرات محترم انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد بھی دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں ہاں عشق مصطفیٰ اگر ہے جس میں کوئی شک نہیں، عقیدہ جس کا اچھا ہے، مصطفیٰ کی عشق کا سمندر سیدھے میں معجزن کیے ہوئے، دنیا کی کسی خطے میں مر جائے اللہ کی عزت کی قسم قبر میں جائے گا تو حضور اپنا دیدار اسے ضرور کرا لیں گے۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق هذا الرجل، اللہ اکبر کبیرہ، اب میرے آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں ہٹو یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرے عشق میں دنیا سے گیا ہے، ساری زندگی تو میرے عشق میں تڑپتا رہا، اب جب دیدار کا موقع آیا ہے تو تم بیچ میں نہ ہٹ جاؤ سامنے سے، میرے اس عاشق کو میرا دیدار کر لینے دو۔ اللہ اللہ یہی تو ہوا تھا مدینہ کی سرزمین پر، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، مدینہ کی سرزمین پر ایک یہودی بچہ جو یہودی گھر میں پیدا ہوا، یہودی گھر میں جوان ہوا، یہودی گھر میں کھاتا پیتا بچہ ہے، اللہ اللہ مسجد نبی شریف کے سامنے سے تجارت کی غرض سے آنا جانا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، اس یہودی بچے کی نظر حضور پہ پڑتی ہے، اللہ اللہ ایک نظر حضور پہ پڑی کیا ہے، نگاہ نبوت جب اٹھی ہے، نظر سے نظر ٹکرائی ہے، دل کا تار ہل گیا ہے، عشق کی چنگاری دل کے اندر لگی ہے، اور عشق کا چراغ مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کا چراغ اس یہودی بچے کے دل میں جل گیا ہے، اللہ اللہ وہ حضور سے محبت کرے بیٹھتا ہے، دن پہ دن گزرتا گیا، ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینوں دو مہینے تین مہینے گزرتا گیا، اب عشق کی چنگاری دھیرے دھیرے بھڑک رہی ہے، دھیرے دھیرے بھڑک رہی ہے، اللہ اللہ کبھی گھر سے دیدار کرتا، کبھی مسجد نبی شریف کے قریب سے دیدار کرتا، کبھی کہیں دیدار کر لیتا، کہیں کہیں دیدار کر لیتا، جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتا تھا اس کے دل کو سکون نہ تھا، اس کے دل کو قرار نہ تھا، اللہ اللہ عقل نے آواز دیا ہے اور نادان لڑکے سن، اگر تو نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو یہودی قوم تجھے بائی کاٹ کر دے گی، یہودی قوم تجھے بھی ستائے گی، تیرے ماں باپ کو بھی ستایا جائے گا، لیکن دل نے پکار کر کہا تھا عشق کر لیا ہے مصطفیٰ سے تو سن دے تو نبی کی بارگاہ جا، اپنی عشق کا اظہار مصطفیٰ سے کر دے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اب اسی کشمکش میں وہ پڑا ہے، وقت گزرتا رہا، حالت یہ ہو گئی عشق نے شعلے جوالا کا روپ دھارن کر لیا، اب وہ عاشق اس طرح ہو گیا کہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو قرار آتا ہے، اللہ اللہ دھیرے دھیرے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جا رہا ہے، کبھی مدینہ منور کبھی مسجد نبی کے قریب بیٹھ کر مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، وقت گزرتا گیا، اب حالت یہ ہو گئی کہ بستر مرد پر لیٹ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب موت آئے کہ تب موت آئے، اب موت کی آہنی پنجوں میں دبنے کے قریب ہے، ماں باپ بستر کے قریب لیٹ کر ہچکیاں بندی ہے ماں باپ کی، ماں باپ رو کر کہتے ہیں میرے لال میرے دل میں کتنے ارمان
ارمان تھے میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا میں تو سوچتا رہا کہ تیرے لیے خوبصورت دلہن لاؤں گا اپنے لیے پیاری سی بہو لاؤں گا مگر میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا میرے لال تو تو موت کیا ہی پنجر میں دبا جا رہا ہے اب آخری وقت ہے میرے لال بول تو صحیح اگر کوئی تیری آخری خواہش ہو تو پورا کر دیا جائے اتنا سننا تھا بچے نے اپنے لب ہلانے شروع کیے ہیں باپ نے اپنے کان کو بچے کے قریب کیا ہے بیٹے نے باپ سے کہا تھا باپ ابا جان اگر تو میری آخری خواہش پورا کرنا چاہتا ہے تو میری آخری خواہش یہ ہے تو جانتا ہے میری یہ حالت کیسے ہوئی ہے باپ نے پوچھا تیری حالت کیسی ہوئی ہے بیٹے نے کہا کہ یہ حالت مجھے حضور تاجدار مدینہ کی عشق نے میری حالت یہ کر دیا ہے نبی کے عشق نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب جاتے جاتے آخری خواہش یہ ہے کہ مرتے مرتے محبوب کا دیدار کر جاؤں رخ بطحا کا دیدار کر جاؤں میرے مصطفیٰ کو بلا دو میرے آقا کریم کو بلا دو میرے رحمت والے نبی کو بلا دو اتنا سننا تھا باپ کے قدموں تلے زمین کھسک جاتی ہے باپ سکتے میں آ جاتا ہے اے بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے لیکن پھر باپ نے کہا تیرا آخری وقت ہے تیری خواہش ضرور پوری کی جائے گی وہ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد نبی شریف کے قریب چیختا ہے او لوگو کوئی مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ مبارک وسلم سے ملا دے صحابہ کرام نے میرے آقا کو خبر دی ہے میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں اس شخص نے پوری رودات بیان کی ہے میرے آقا تشریف لاتے ہیں گھر کے اندر تشریف لائے ہیں باپ نے بیٹے سے کہا باپ بیٹا آنکھیں کھول کون آیا ہے آنکھ کھولی ایسا لگ رہا کہ بے جان جسم میں جان آ گئی ہو ایسا لگ رہا کہ مرجھایا ہوا چہرہ پھول کے مانند کھل اٹھا ہے ایسا لگ رہا کہ ٹمٹماتا ہوا چراغ پھر سے جل آیا ہے بچہ اٹھنا چاہتا ہے میرے آقا نے اشارے سے فرمایا لیٹے رہو آقا قریب جاتے ہیں میرے آقا سے اس بندے نے کہا حضور آپ کی عشق میں میری یہ حالت ہے اللہ اللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ سے عشق کر لیا ہے اللہ اللہ اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جان بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے تو نبی یہ رحمت فرماتے ہیں او میرے عاشق میرا کلمہ پڑھ لے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ او میرے چاہنے والے میرا کلمہ پڑھ لے پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول تو لڑکا کبھی باپ کی طرف دیکھتا کبھی نبی کی طرف دیکھتا پھر نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے پھر بیٹا کبھی باپ کی طرف دیکھتا کبھی نبی کی طرف دیکھتا اللہ اللہ بیٹے نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے دامن میں آپ کی عشق سوا کچھ نہیں ہے نہ میرے دامن میں نماز ہے نہ میرے دامن میں روزے ہیں نہ میرے دامن میں حج ہے یا رسول اللہ آپ کی عشق کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نبی فرماتے ہیں غم نہ کر کلمہ تو پڑھ لے جنت دلوانے کی ذمہ داری میری ہوگی سبحان